بس اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں آرام اور آسائش کی نوید نہیں دی ہے دنیا میں، اور دنیا کی طرف تو ہمیں کہا ہے کہ تم توجہ بھی نہ کرو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا داروں کی دنیا میں چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کیا ہے۔ آج حصہ سوم ہے اسی گفتگو کا۔ دیکھیں، پیغمبر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں آخرت کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک نتیجہ ہوگا اور اعمال کے نتائج کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، لہذا تم زندگی کو سمجھو اور اس کو صحیح استعمال کرو۔ تمام پیغمبران کرام، میں نے اپنے الفاظ میں بات کہی ہے، تو اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی طرف رخ کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ تمام پیغمبران کرام کی، کوئی پیغمبر اس لیے نہیں آیا کہ بھئی تم دنیا کا بھی کچھ سوچو، دنیا میں بھی کوئی مکان بنا لو اپنے لیے، کوئی اچھی زندگی گزارو، ایسا نہیں۔ اللہ نے بلکہ وعدہ فرمایا ہے مومنوں سے کہ بھئی تم اگر ایمان لے آؤ گے تو میں مختلف امتحان سے تمہیں گزاروں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں مختلف حالات سے گزاروں گا اور اس میں تمہیں اس کا رسپانس صحیح دینا ہوگا، صبر کرنا ہوگا اور حق پر ڈٹے رہنا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کا رویہ اختیار کیا، پھر ان کے لیے خوشخبری ہے، بشر الصابرین۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں آرام اور آسائش کی نوید نہیں دی ہے دنیا میں، اور دنیا کی طرف تو ہمیں کہا ہے کہ تم توجہ بھی نہ کرو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا داروں کی دنیا میں چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم فی الحیاۃ الدنیا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ ان کے جو دنیا دار ہیں، ان کے مال اور اولاد کی فراوانی تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ان کو عذاب دے اور پریشان رکھے۔ یہ میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، عذاب دے، اللہ نے عذاب کا استعمال ہوا ہے، میں تو پریشانی کی کہہ رہا ہوں۔ لیعذبہم بہا، ان مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے ان کو عذاب دے اور ان کی جان نکلے انکار کی حالت میں۔ دیکھیں ہم سب، میں لگی لپٹی رکھے بغیر آپ کو بات، ہم سب یعنی ایک پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی ہمارے عذاب کا باعث ہے، ہماری پریشانی کا باعث ہے، اور ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں، اور خلاصہ کلام میرا آج میری تیسری نشست ہے اس گفتگو کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ زندگی کو سمجھ کر گزاریں، حقیقت کو سمجھیں، اور آپ زندگی کو مس یوز نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ یہ تمام
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان البصر والفؤاد، وہ آیت پوری مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا جو عقل ہے، جو دل ہے، اور تمہاری جو آنکھیں ہیں، تمہارے جو کان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں تم سے پوچھے گا. کل اولئک عنہ ذالک مسئولہ، تمہیں پوچھا جائے گا. ہر چیز ہمارے پاس، بات نوٹ کر لیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ضروری اشیاء دے دی ہیں، ہمیں صحیح استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور وہ ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت، نبی کا طریقہ. آج ہمارے لیے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور آپ دیکھ لیں، ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. قرآن، ہدایت، نبی کا اسوہ، ہمیں علم بھی نہیں ہے، نہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہے. نبی نے جیسی زندگی گزاری اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ پڑھتے تو رہتے ہیں، سنتے تو رہتے ہیں، لیکن آپ اس سے کوئی عبرت تو نہیں لیتے. کیسی زندگی گزاری دنیا کے لحاظ سے؟ تو بظاہر ہمارے لیے، ہم تو ایسی زندگی تصور بھی نہیں کر سکتے. 3 وقت آپ کے گھر میں ایک وقت چولہا نہ جلے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. عام آدمی، زیادہ دنیا دار بھی نہیں، عام یار، کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں 3 دن کبھی ہم نے مسلسل کھانا نہیں کھایا، چولہا ہی نہیں جلا، کھانا ہی نہیں پکا. تو ہمارے لیے نبی کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نہ نبی کی بات سننے کو تیار ہیں، اور نہ ہم اللہ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں. اور یہ باتیں آپ کو میں نوٹ کرا دوں کہ یہ اصل جو حقائق ہیں، جو سچ ہے، وہ اللہ نے بیان کی ہے اور نبی نے اس کی وضاحت کی ہے، اور ہمارے لیے وہ غیر اہم ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہدایت اور نبی کا طریقہ، اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. کیوں؟ کہ ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور بس ہمارا ایمان، حقیقی ایمان ہمارا نہیں ہے. ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، بس برائے نام اسلام ہے. ظاہری طور پہ آپ پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کے یعنی نیت کو دیکھے گا. انما الاعمال بالنیات. ہماری نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہو گئی ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں، دنیا کی باتیں آپ کے لیے ایشو بن جاتی ہیں. گھریلو میں زندگی کہہ رہا ہوں، بیگم ہے تو وہ شوہر، پھر جیٹ، دیور، سساس، سسر، ساری بس اس کی یہ توجہ ہوتی ہے کہ ساس میرے ساتھ کیا کر رہی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے. بس رونا اس کے چہرے پہ ہوتا ہے. تھوڑی سی ساس نے کچھ باتیں سنا دی تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، بہو کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور جیسے تیسے بس وہ زندگی گزر جاتی ہے. سارا یہی حال ہے. سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر نہ آج کے مسلمان کا یقین ہے، نہ ہندو یقین رکھتا ہے، نہ سکھ یقین رکھتا ہے. باقی تو صرف نام ہے آپ کا. آپ کا نام چاہے ہندو والا ہو، چاہے مسلمان والا ہو، آپ سب کا عقیدہ، 8 ارب جتنی بھی آبادی ہے، سب دنیا دار ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. روایتی طور پہ عیسائی گرجے میں چلا جاتا ہے، اور ہندو جو ہے مندر میں چلا جاتا ہے، اور مسلمان جو ہے مسجد میں چلا جاتا ہے. زیادہ جوش اٹھتا ہے تو عمرے پہ چلا جاتا ہے. ایک تمنا ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کا گھر دیکھیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. آپ دیکھ لیں، بس زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، بس عمرے پہ چلے گئے. یہ بڑی عارضی ہوتی ہے. تو بہرحال میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، زندگی کو سمجھیں، تحقیق کریں،
اور اللہ والوں کی باتیں سنیں اور استاد کو ڈھونڈیں، اپنے لیے کسی استاد کو ڈھونڈیں جو آپ کو آخرت کے بارے میں بتائے، پھر آپ کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں نہایت آسان ہیں، لیکن صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کی توجہ نہ ہو، آپ ضرورت محسوس نہ کریں تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت ہی آسان کام ہوگا، دیکھیں گھر میں بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام آسان ہے، کرنے والا ہے، لیکن آپ کے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے تو بس وہ کام نہیں ہوتا، پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو وہ کام بس ہوتا ہے، جھٹ پٹ ہو جاتا ہے۔ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، اب سوچیں ذرا، آخرت ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ دنیا کی زندگی ہے، ختم بات، اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہمارا۔ دنیا کے لیے جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ سوچیں اس بات پہ، غور کریں۔ اگر آپ کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے اور دنیا کی زندگی آپ کے لیے اہم ہے تو یہ بات سن لیں کہ آپ بہت بری زندگی گزاریں گے، آپ پریشان حال زندگی گزاریں گے۔ اور دوسری صورت میں اگر آپ سمجھ گئے اور زندگی کو مس یوز نہ کیا، صحیح استعمال کیا، تو آپ مطمئن رہیں گے، خوش رہیں گے، یہاں تک کہ جب موت آئے گی قریب، جتنی قریب ہوتی جائے گی آپ خوشی سے، یعنی خوشی زیادہ ہوتی رہے گی کہ ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔